الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. سنو، ساؤنڈ بڑھا دیا، کم کرو. کیوں بڑھایا؟ کیوں چھوا تم؟ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، کل تک کے درس میں آپ کے سامنے امور خانہ داری، میاں بیوی کے دونوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، اس کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی. آیت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہیں یہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں. حاکم کس طرح سے ہیں یہ کل میں آپ کے سامنے بتا چکا تھا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو یعنی مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے. ایک سبب یہ ہوا، مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنانے کا ایک سبب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے. یہ پہلا سبب. دوسرا سبب ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ مرد حضرات عورتوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ کمانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ رب العالمین نے مرد کے اوپر رکھی ہے، عورتوں کے اوپر نہیں رکھی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مال خرچ کرنے میں کئی ایک راستے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ مہر دیتے ہیں، مرد حضرات عورتوں کو نکاح کے وقت مہر عطا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا نفقہ، سکنا یعنی ٹھہرنے کے لیے گھر دینا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، پہننے کے لیے کپڑا مہیا کرنا، یہ ساری ذمہ داری، روٹی، کپڑا اور مکان، اس کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ مرد کے سر ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد حضرات اپنے مال کو عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر حاکم بنایا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالصالحات، نیک بیوی، اطاعت گزار بیوی، قانتات، شوہر کی فرما برداری کرنے والی بیوی. قانتات مانے مطیعات، شوہر کی بات ماننے والی بیوی، اس کے حکموں کو بجا لانے والی بیوی. حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی اور اپنے گھر کی حفاظت کرنے والی، یعنی شوہر کے مال کی، اس کے بال بچوں کی اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جس کی حفاظت کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. ایسی عورتوں کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. کہا المرأة اذا صلت خمسہا، عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، 1 مہینے کا روزہ رکھے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ بڑی فضیلت. شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں. ہم یہاں 1-2 حدیثوں کو بیان کر کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مت سمجھیے گا کہ صرف شوہر ہی کا حق ہے بیوی کے اوپر، بیوی کا بھی حق ہے، جو آگے گفتگو کے اندر بات آپ کے سامنے آئے گی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے تو اس کے اوپر فرشتے صبح تک لعنت بھیجتے ہیں. یہ ایک روایت. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کا سجدہ جائز اور روا نہیں ہے، درست نہیں ہے، اسی لیے عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ یعنی شوہر اس کا مجازی رب ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، کھانا پینا، اس کے خرچے پانی کا انتظام کرنا، یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صلاۃ کسوف کی نماز، چاند گرہن سورج گرہن کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت بلال حبشی کو آپ ساتھ لیتے ہیں اور لینے کے بعد عورتوں کے سیکشن میں جاتے ہیں، اس جگہ پہ جدھر عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہاں جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا انتظام اس وقت نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی خطبہ دیا کرتے تھے، تو مردوں کو جب آپ نے خطبہ دے لیا تو حضرت بلال کو لے کر کے عورتوں کے سیکشن میں گئے تاکہ آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکی تھی، اسی لیے آپ وہاں پہنچے عورتوں کو نصیحت کرنے کے لیے۔ تو آپ نے نصیحت فرمائی، کہا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کہ میں نے تم میں سے اکثر کی تعداد کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، اکثر کی تعداد کو۔ اب یہ کہہ دینے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بات اگر یہیں پہ ہو جاتی، چپ ہو جاتے معاملہ، تو پول کھلتا نہیں، لیکن سوال پہ سوال کرتی گئیں عورتیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمزوریاں بتاتے چلے گئے۔ اب اتنی بات ہوئی، فقالت امرأۃ منہن جزلۃ، ان میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی، دبنگ عورت تھی، اور پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لنا اکثر اہل النار، کیا ہے ہم کو کہ ہم ہی زیادہ جہنم میں جائیں گے، مرد کیوں نہیں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرن العشیر، تم شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو۔ کوئی آدمی زمانے بھر تمہارے اوپر احسان کرتا ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ اس سے اطاعت ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اس کی ایک غلطی کو بھی معاف کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہوتی ہو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، تم سے زیادہ دین کا ناقص اور عقل کا ناقص میں نے نہیں دیکھا ہے۔ بات اتنی ہو گئی تھی معاملہ، اس عورت نے پھر کھڑے ہو کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وما نقصان دیننا وما نقصان عقلنا، ہمارے عقل کا کیا نقصان ہے، ہمارے دین کا کیا نقصان ہے بتائیے۔ تو کہا تمہارے عقل کا نقصان یہ ہے کہ تمہارے مقابلے میں ایک مرد کے مقابلے میں اللہ نے 2 عورتوں کی گواہی کو قابل قبول مانا ہے، یہ تمہارے عقل کا نقصان ہے۔ اور دین کا نقصان یہ ہے کہ تم مہینوں کے اندر کئی ایام نماز نہیں پڑھتی ہو اپنی خاص مجبوری کی وجہ سے، یہ تمہارے دین کا نقصان ہے، دین کے اندر کمی ہے تمہارے۔ بہرحال یہ بات آئی گئی، محل شاہد اور استشہاد یہاں پر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، جس کی وجہ سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے ہم نے تم کو دیکھا ہے۔ جہاں اور وجوہات ہے وہاں ایک وجہ، مین وجہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اب آگے آئیے، میاں بیوی اگر ایک ساتھ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے مزاج نہ ملے، کبھی ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ حل بتایا اللہ رب العالمین نے، کہا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، وہ عورتیں جن سے تم نافرمانی کا خوف کھاتے ہو، اگر وہ تمہاری نافرمانی کرتی ہیں، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے بارے میں تمہارے شوہر کا مقام یہ رکھا ہے، اگر تم شوہر کی فرما برداری کرتی ہو تو تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، اور اگر تم شوہر کی نافرمانی کرتی ہو تو اللہ رب العالمین تم کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس طرح کی باتیں اس کے سامنے بیان کی جائے، فعظوہن۔ لیکن اگر واعظ و نصیحت بھی کام نہ آئی، جتنا سمجھایا، سمجھانے سے بات نہیں بنی،
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو بستر سے الگ کر دینا ہے، یعنی الگ ہو جانا ہے، اس سے الگ ہو کر کے رات گزارنی ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے بھی اگر بات نہیں بنی، اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیے، پہلے اس کو سمجھانا ہے، سمجھانے سے بات نہ بنی تو بستر الگ کرنا ہے، اس سے بھی اگر بات نہ بنی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ہلکی مار مارنی ہے۔ ہلکی مار کیسی؟ ضرب غیر مبرح، ایسا مار مارا جائے جو جسم میں داغ نہ کرے، کوئی ہڈی جسم کا نہ توڑے۔ اس سلسلے میں مہاجرین، مکے کے مہاجرین جو تھے یا مکے کے جو صحابہ کرام تھے، مکے میں عورتوں کو بہت خاص مقام حاصل نہیں تھا، مرد ہی حاکم تھے، عورتوں کو کسی معاملے میں یہ لوگ اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے، جبکہ مدینے میں اس کا معاملہ الٹا تھا۔ مدینے کے لوگ نرم مزاج کے تھے اور عورتیں تھوڑا وہاں بڑی ہوئی تھیں۔ تو جب مہاجرین کی عورتیں یہاں آئیں مدینہ منورہ، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں عورتوں کو تو بہت چھوٹ ملی ہوئی ہے ہمارے مقابلے میں، تو ان لوگوں نے بھی مطالبات کرنا شروع کیا، ہم سے بھی، ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ہم بھی یہ مشورہ کریں گے، ہم بھی یہ مشورہ دیں گے۔ تو مہاجرین نے ایک دو عورتوں کی اپنی پٹائی کر دی، ضرورت سے زیادہ مطالبات کر رہی تھی۔ تو آئے یہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شکایت کی، ان لوگوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کہ لقد طاف بآل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بہت ساری عورتیں چکر کاٹ رہی ہیں، یشکون ازواجہن، اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں کہ یہ ان کو پیٹ رہے ہیں۔ جان لو تم میں کا بہتر شخص وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مارنے سے کلی طور پہ منع کر دیا، کوئی نہیں مار سکتا۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمر ابن خطاب آئے اور کہا، یا رسول اللہ، زیرت النساء، عورتیں تو اب دلیر ہو گئی ہیں، کسی کے اوپر قابو اب نہیں رہا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی، اور پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَاضْرِبُوهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری باتیں مان لیں، جو لڑائی جھگڑا تھا وہ ختم ہو جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب پھر ان کے اوپر زیادتی مت کرو، اسی بات کو یاد کر کر کے اس کو بار بار تانا مت دو، اس کے اوپر زندگی اس کی تنگ مت کرو، غلطی آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ، اب اس کے بعد لے کر کے اسی چیز کو زندگی بھر دل میں لے کر کے بیٹھے مت رہو۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اللہ رب العالمین تم سے بڑا ہے۔ اب اتنا میں بھی اگر معاملہ نہ بنا تب کیا کیا جائے؟ ہلکی پھلکی مار لگنے کے بعد بھی معاملہ نہیں بنا تب کیا کیا جائے؟ دیکھیے اسلام کتنا کامل اور مکمل دین اور مذہب ہے، کس طرح سے اس نے اپنی ایک ایک باریکی کی وضاحت کی ہے۔ کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب اس کے باوجود بھی اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، شوہر کے گھر سے ایک آدمی آئے اور بیوی کے گھر سے ایک آدمی آئے، اور دونوں مل کر کے گفتگو کریں، دونوں خاندان والے جمع ہو کر کے بات چیت کریں، دونوں کے مسائل کو سنیں، اور سننے کے بعد جو فیصلہ ہو وہ فیصلہ سنائیں۔ کَإِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں آپس میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، مل کر کے رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ملا دے گا، توڑے گا نہیں، بلکہ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ملا دے گا۔ ان اللہ کان علیا خبیرا، ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین حکم فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اس کو کہتے ہیں حقوق عشرہ، 10 حقوق یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ ان 10 حقوق کو
غور سے سنیے، شادی بیاہ اور اس کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ ہو گیا معاملہ۔ اب سماج صرف میاں بیوی سے نہیں بنتا ہے، سماج بننے کے لیے ضروری ہے میاں بیوی بھی ہو، ماں باپ بھی ہو، گھر میں پڑوسی بھی ہو، سمجھ رہے ہیں، رشتہ دار بھی ہوں، ان کے کیا حقوق ہیں۔ دیکھیے کیسے قرآن مجید کا نظام، بلاغت نظام، آیتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ کس طرح سے ہیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہی بات میں آپ کے سامنے شروع سے، درس سے شروع سے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ صرف پھر بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے اصل میں ہے کیا چیز، قرآن مجید کس طرح سے ہماری اصلاح کے لیے، یہ ایک ایک آیت اس کی قیمتی کس طرح سے ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر تالا لگا ہوا ہے؟ کیوں نہیں غور کرتے قرآن کریم کے اوپر، قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر؟ اگر یہ غور و فکر کریں گے تو ان کے زندگی کے اکثر مسائل اسی قرآن کی آیتوں سے حل ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، جب میاں بیوی کے حقوق کی بات ہو گئی پورے طور پہ، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب مل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ نبی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث سنیے، کہتے ہیں کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، گدھے کی سواری ہم لوگ کر رہے تھے، جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر کیا ہے، تم جانتے ہو؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے۔ کہا اللہ کا حق بندے کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے، یا اللہ کا حق بندے کے اوپر یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک باللہ شیئا، اللہ رب العالمین اس شخص کو عذاب نہ دے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا معاذ، اے معاذ ابن جبل، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تم کو بوٹی کر دیا جائے یا تم کو آگ میں جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ حق اللہ نے اپنا بیان کیا، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ کیوں؟ گھر کے اندر میاں بیوی ہیں، صرف ایسا نہیں ہوتا ہے، ماں باپ بھی ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں اس کو جاننے کی کوشش کیجئے، ان کو دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ میرے بھائیوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا میں یہ لفظ با، غور کیجئے گا، لفظ با، علماء لکھتے ہیں کہ یہ با کا معنی ہے الصاق کے، اور الصاق کے معنی ہوتا ہے چمٹ کر کے کسی کی خدمت کرنا۔ یعنی اگر کوئی شخص نوکر رکھ کر کے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، آج کتنے اولڈ کیئر سینٹر کھل چکے ہیں معاشرے میں، سماج میں، لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو ردی کی ٹوکری سمجھ کر کے اس کو لے جا کر کے اولڈ کیئر سینٹر میں ڈال دیتے ہیں، وہاں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف تک مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ بہت نرمی کے ساتھ ان کے سامنے گفتگو کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے گرا کر کے رکھو، ہمیشہ جھک کر کے ان کی باتوں کو سنو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور صرف اتنا کہنے سے معاملہ نہیں چلے گا، بلکہ تم ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ رب العالمین میرے والدین کے ساتھ اتنا ویسا برتاؤ کر یا اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپنے کے اوپر بچپنے میں میرے ساتھ رحم کا معاملہ انہوں نے کیا تھا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. غور کیجئے، دیکھیے آج سماج، سوسائٹی اور معاشرے جس میں ہم جیتے ہیں، رہتے ہیں، آج میرے بھائیوں لوگ اپنے جانوروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ماں باپ سے محبت نہیں کرتے. جانوروں کو ماں باپ سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے تو ان کا کھانسنا، ان کا گفتگو کرنا، ان کا بولنا، ہر معاملہ ان کو آدمی کو چبھتا ہے، ان کو برا لگتا ہے. حالانکہ یہ کام کرنا میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو اللہ رب العالمین کو تو ماں باپ کو راضی کر لو. وسخط الرب، اور اگر اللہ کو نافرمان، اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کی نافرمانی کرو. اللہ رب العالمین کی رضامندی اگر چاہتے ہو تو ماں باپ کو خوش کرو، اور اگر اللہ رب العالمین کی ناراضگی چاہتے ہو تو ماں باپ کو ناراض کرو. اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے. صرف ایک بات آپ کے سامنے بتاتا ہوں اور بتا کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کہا کہ یہ وہ عمل ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کا انجام آدمی کو اسی دنیا میں بھگت کے جانا پڑتا ہے. اسی دنیا میں، یعنی آخرت میں اس کا جو عذاب اس کو ملے گا وہ تو ملے گا ہی، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کو اس دنیا میں اس کا عذاب مل کر کے ہے. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے مارا، پیٹا اور اپنے والد کو رسی سے باندھ کر کے اس نے گھسیٹنا شروع کیا. گھسیٹتے پہاڑ کے ایک چٹان کے اوپر لے کر گیا. بیٹے نے، باپ نے جب یہ دیکھا کہ اس چٹان پہ میرا بیٹا مجھ کو لے کر چلا آیا ہے تو اس نے کہا کہ بیٹا اب چھوڑ دو، اب اگر اس سے آگے لے کر گئے تو تم ظالم ہو گئے. کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ابھی تک ہم آپ کے اوپر ظلم نہیں کر رہے تھے. کہا نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا، میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا، اگر اس سے زیادہ اور زیادہ گھسیٹو گے تو پھر ظلم کرنے والے ہو. میرے بھائیو، جریج کا واقعہ جو بخاری کے اندر موجود ہے، راہب تھے، عبادت گزار تھے، رات کو نماز کے اندر مصروف تھے. ان کی والدہ آئیں، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں دیا. نماز میں تھے، پھر کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں، پھر کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں. 3 دن تک آتی رہی، واپس جاتی رہی. کہا تمہاری موت اس وقت تک نہیں ہوگی. اپنے بچے کو بد دعا دی اس نے، یہاں تک کہ تم کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لو. نتیجہ کیا ہوا میرے بھائیوں؟ ایک زانیہ عورت نے اس کے اوپر الزام لگایا اور کس طرح سے لوگوں نے اس کے گھر کو، اس کے باڑ کو، اس کے پورے مکانات کو توڑ دیا. یہ ماں کے بد دعا کی وجہ سے ہوئی. اسی طریقے سے پوری زندگی اگر آدمی اپنی صرف کر دے، خرچ کر دے، تو ماں باپ کی قیمت وہ ادا اور ان کا احسان ادا نہیں کر سکتا ہے. سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. طواف چل رہا ہے خانہ کعبہ کا. ایک شخص اپنی پیٹھ کے اوپر اپنی بوڑھی ماں کو لادے ہوئے ہے. بوڑھی ماں ہے اس کے پیٹھ کے اوپر. جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بھیڑ لگ رہی ہے تو پوچھا اس نے کہ کون ہے؟ لوگ اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کہا یہ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ہیں، اگر تم کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو جاؤ پوچھو. یہ شخص قریب ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر کے، پیٹھ کے اوپر ان کی ماں لدی ہوئی تھی. کہا ہے عبداللہ ابن عمر، یہ پیٹھ کے اوپر جو عورت لدی ہوئی ہے یہ میری ماں ہے.
اور میں اس کو لے کر کے ملک شام سے آ رہا ہوں. سوچئے، سواری بنا ہوا ہوں اس کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اور پیٹھ کے پہ لاد کر کے میں نے پورا حج کروایا ہے. اب کیا کہتے ہیں، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا حق ادا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفْرَاتِهَا وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفْرَاتِهَا. تمہاری ماں نے تم کو پیدا کرتے وقت جو الٹی سانسیں لی تھیں، اس ایک سانس کی قیمت ابھی نہیں ہوئی ہے. ایک سانس کی قیمت ابھی ادا نہیں ہوئی ہے. غور کیجئے گا، پیدا کرتے وقت جو سانسیں لی تھی اس کی قیمت نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد جو تم کو دودھ پلایا، تم کو پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، تمہاری ہر خوشی غم میں تمہارے ساتھ رہی، وہ ہر معاملے کو اپنے اوپر لیتی رہی، تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتی رہی، ان تمام کا بدلہ تم کہاں سے دو گے؟ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی میں کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے قرض کو ادا نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور پھر اس کو خرید کر کے آزاد کر دے، تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. یہ ماں باپ کا مقام ہے، باپ کا، والد کا مقام سمجھنے. یہ تو ماں کا مقام ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ صرف ماں کا مقام ہی نہیں ہے، والد کا بھی مقام اور مرتبہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر بات کو ختم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے انتقال کے بعد والد جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جن سے ان کی دوستی تھی، جن سے وہ گفتگو کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. غور کیجئے، سنیے روایت. یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک دیہاتی سے ملاقات ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے اتر گئے، پوچھا الست فلان ابن فلاں، کیا تم فلانے کے بیٹے فلانے نہیں ہو؟ کہا نعم میں فلاں ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی پگڑی اتاری اور اتار کر کے اس کے سر پہ پہنا دیا. وہ سواری جس کے اوپر سوار تھے، وہ سواری لے کر کے اس کو دے دیا. جو ساتھ میں جو لوگ چل رہے تھے ان لوگوں نے پوچھا اعطیت هذا الرجل عمامته كنت تشد بها رأسك، اپنے عمامے کو اتار کر کے آپ نے اس آدمی کو دے دیا، اب آپ اپنا سر کس سے لپیٹیں گے؟ اور آپ نے اپنی سواری اس کو دے دی، اب آپ کس کے اوپر سوار ہوں گے؟ کہا سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان ابر البر صلۃ الرجل علی ود ابیہ بعد ان یولی، کہ والد کے بعد، والد کے گزر جانے کے بعد نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ، اس کا باپ جو تھا وہ میرے باپ عمر ابن خطاب کا دوست تھا. غور کیجئے آپ، اس کا باپ دوست تھا. بیٹے سے ملاقات ہو گئی تو حسن سلوک کرنے کے لیے آپ نے اپنی سواری دے دی، سر کی پگڑی اتار کر کے اس کو دے دیا. آج کل کے زمانے میں کوئی ہوگا بھائی ایسا؟ آج کل باپ کے دوست کو کیا، باپ کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، باپ کو لوگ اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ زندہ باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، والد اور والدہ یہ مجازی رب ہیں، مجازی رب ہیں، یعنی دنیا کے اندر ہمارے آنے کا سبب ہے. ان کو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اگر ہم ان کو راضی نہیں کر سکتے تو جس رب کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے اس کو کیسے راضی کریں گے؟ غور کیجئے، جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے اس کو کیسے راضی کریں؟ کوئی دیکھا ہے بھائی اللہ کو؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن ماں باپ کو نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. اس کے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں کر سکتے، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ خیر اور اچھائی کا معاملہ نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ رب العالمین کے حکموں کو بھی ماننے والے نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں، چنانچہ آیتیں کنیکٹڈ ہے. اب اس کے بعد اس آیت میں 10 حقوق کا تذکرہ ہوا ہے. یہ 2 حق آپ کے سامنے بیان کیا گیا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حق، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا حق بیان کیا. بہت سارے مقامات پہ
قرآن مجید پہ پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا اور اس کے بعد والدین کا حق بیان کیا۔ رشتہ یہی ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو کبھی بھی راضی اور خوش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، جن کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے مغفرت کے لیے دعا کیجیے، اور جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں، باقی ہیں، اپنے وقت کو غنیمت سمجھیے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجیے، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان سے اپنے دکھ اور تکلیف ان سے شیئر کیجیے، ان سے باتیں کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے، کھانے کا برتن خود اٹھا کر ان کے سامنے لے جائیے، لقمہ بنا کر کے ان کے منہ میں ڈالیے، کھانے کا برتن خود سے اٹھا کر کے ان کے سامنے لائیے، ان کا پیر دبائیے، سر میں تیل لگائیے، جو حسن سلوک اور احسان کا معاملہ ہو سکتا ہے اپنے والدین کے ساتھ کیجئے، ورنہ خالی نماز پڑھ کر کے، خالی روزہ رکھ کر کے اور صدقہ و خیرات کر کے اگر والد ناراض ہیں گھر میں، والدہ اگر گھر میں ناراض ہیں، تو میرے بھائیوں آپ جنت کے خریدار نہیں بن سکتے ہیں، جنت کے خریدار نہیں بن سکتے۔ وہ آدمی کبھی جنت کا خریدار نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے پھرے۔ وہ آدمی کبھی جنت کا خریدار نہیں ہو سکتا جو لاکھوں اور کروڑوں روپے اپنے دوستوں میں، اپنے یاروں میں اور دوسری جگہوں پر لٹا دے، اور اس کا بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں دوا کی ایک بوتل کے لیے تڑپتی رہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی کبھی بھی دنیا کی خوشی کو حاصل نہیں کر سکتا ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ ہزاروں روپے اڑا دے اور اس کی ماں باپ ایک شام کے کھانے کے لیے، سوکھی روٹی کے لیے بھی محتاج ہو۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ بہویں جو دوسرے گھر سے آئی ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن وہ بھی ماں بنے گی، ایک دن ان کے بھی بال بچے ہوں گے۔ اگر جو سلوک ابھی وہ اپنے ساس کے ساتھ کر رہی ہیں، کل اگر ان کے ساتھ ان کے بچے کریں گے یہ سلوک، تب ان کو کیسا لگے گا، کس طرح سے لگے گا؟ اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہ سزا ہے یا یہ وہ جرم ہے جس کا سزا دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں جو ملنا ہے وہ تو ملے گا۔ یہاں ادھار نہیں ہے، نقد ہے، یہاں ادھار نہیں چلتا ہے، نقدی ملے گا یہاں بھی اور پھر وہاں بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے رب العالمین ان کو تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ زندہ ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھ۔ اے اللہ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو کاروبار کے تعلق سے پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔